بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ پوری امت مسلمہ کو ایک عظیم سبق عطا کیا۔ یہ واقعہ صبر، توکل، پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا روشن ترین نمونہ ہے۔ تاریخ میں اسے واقعہ افق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم، تقوی اور محبت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف عطا فرمایا جو دنیا کی بہت کم خواتین کے حصے میں آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ عرب کے سفر طویل اور دشوار ہوا کرتے تھے۔ قافلے میں سینکڑوں افراد اور بے شمار اونٹ شامل ہوتے۔ راستے میں مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالا جاتا اور پھر مناسب وقت پر قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا۔ واپسی کے سفر میں ایک مقام پر قافلہ رکا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہودج میں موجود تھیں۔ ہودج ایک پردہ دار کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا اور خواتین اس میں سفر کیا کرتی تھی۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت کے لیے قافلے سے کچھ فاصلے پر تشریف لے گئیں۔ جب واپس آنے لگے تو اچانک محسوس ہوا کہ آپ کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ ہار آپ کے لیے بہت قیمتی تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تلاش کرنے کے لیے دوبارہ اسی طرف چلی گئی جہاں جانے کا گمان تھا۔ ادھر قافلے کے ذمہ دار افراد نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدوج میں واپس تشریف لا چکی ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بہت کم تھا، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ وہ بالکل خالی ہے۔ انہوں نے حسب معمول ہودج اونٹ پر رکھا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو حیران رہ گئی۔ پورا میدان خالی پڑا تھا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے صورتحال یقیناً پریشان کن تھی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ کی بجائے صبر سے کام لیا۔ آپ نے سوچا کہ جب قافلے والوں کو میری عدم موجودگی کا علم ہوگا تو وہ ضرور واپس آئیں گے یا کسی کو میری تلاش کے لیے بھیجیں گے۔ اسی خیال کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ سفر کی تھکن اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ آپ نے اپنی چادر اوڑھی اور آرام فرمانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب قافلہ کسی مقام سے روانہ ہوتا تو بعض اوقات ایک صحابی کو پیچھے بھیجا جاتا تاکہ اگر کسی کا سامان رہ گیا ہو یا کوئی ضرورت مند پیچھے رہ گیا ہو تو اس کی خبر لی جا سکے۔ اس دن یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ وہ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچے۔ دور سے انہیں ایک شخص آرام کرتا ہوا دکھائی دیا۔ جب قریب آئے تو پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی۔ آپ نے فوراً اپنی چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ادب اور احترام کے ساتھ اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ ام المومنین اس پر سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ خود اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگے۔ پورے راستے میں نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گفتگو کی اور نہ ہی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دونوں خاموشی اور وقار کے ساتھ قافلے کی طرف بڑھتے رہے۔ جب وہ قافلے کے قریب پہنچے تو بعض منافقین نے اس منظر کو دیکھا۔ ان لوگوں کے دل پہلے ہی ایمان کی روشنی سے خالی تھے اور وہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش کرتے رہتے۔ انہوں نے اس پاکیزہ واقعے کو بھی اپنی خباثت کا ذریعہ بنا لیا اور جھوٹے الزامات تراشنا شروع کر دیے۔ ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہایت گھٹیا اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ افواہ مدینہ منورہ کے مختلف حلقوں میں پھیلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بہتان کا علم ہوا
تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور نیک خاتون ہیں، لیکن دوسری طرف منافقین مسلسل فتنہ پھیلائے جا رہے تھے۔ یہ معاملہ صرف ایک گھرانے کا نہیں تھا، بلکہ پوری اسلامی جماعت کی عزت اور وقار سے متعلق تھا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام صورتحال سے بے خبر تھیں۔ سفر سے واپسی کے بعد آپ بیمار ہو گئی اور کئی دن تک بستر علالت پر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول آپ کی عیادت فرماتے، مگر آپ کے چہرے مبارک پر ایک غیر معمولی سنجیدگی نمایاں رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے اس تبدیلی کی اصل وجہ نہ سمجھ سکیں، لیکن محسوس ضرور کرتی تھی کہ کوئی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مدینہ کی فضا میں ایک ایسا فتنہ گردش کر رہا ہے جو جلد ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ چند روز گزر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے گھر میں آرام فرما رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تشریف لاتے، خیریت دریافت فرماتے اور واپس چلے جاتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مقابلے میں کچھ زیادہ خاموش اور فکر مند نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اس فتنے کی حقیقت معلوم نہ تھی جو مدینہ منورہ میں پھیلایا جا چکا تھا۔ منافقین مسلسل جھوٹی باتیں پھیلا رہے تھے اور مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک عزیز خاتون کے ساتھ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئیں۔ راستے میں ان کے ساتھ چلنے والی خاتون کا پاؤں پھسلا اور اس کی زبان سے اپنے بیٹے کے متعلق ناراضگی کا ایک جملہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے فرمایا، آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، اے عائشہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئی۔ آپ نے فرمایا، کون سی باتیں؟ تب اس خاتون نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ منافقین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور مدینہ کی بعض لوگ بھی ان افواہوں کو دہرا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا بجلی گر پڑی۔ آپ کے قدم لڑکھڑا گئے، دل بے حد غمگین ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی مرتبہ آپ کو اپنی آزمائش کی شدت کا اندازہ ہوا۔ غم اور پریشانی کے عالم میں آپ فوراً گھر واپس آئیں، ساری رات روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتی رہی۔ بعض ازاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کچھ دن اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو وہاں کا ماحول بھی انتہائی افسردہ تھا۔ والدہ محترمہ کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ گھر میں خاموشی اور غم کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان، کیا واقعی لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ والدہ محترمہ نے صبر سے کام لینے کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹی، دنیا میں بڑی شخصیات کو اکثر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو مزید بہنے لگے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں بلکہ امت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قریبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ بھی فرمایا۔ تمام مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام کو جھوٹ اور بہتان قرار دے دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ کردار اور بلند اخلاق کی مالک ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ الزام سراسر جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کے گھرانے کے متعلق ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح ام المومنین کی پاک دامنی پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی رائے کے حامل تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس الزام کو ثابت شدہ حقیقت قرار نہ دیا،
بلکہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ تاریخی روایات میں ان کے بعض الفاظ نقل ہوئے ہیں، لیکن اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی معاملات کو ادب اور احتیاط کے ساتھ بیان کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے اور آپ کے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی رہیں۔ ایک رات آپ نے تنہائی میں نماز ادا کی اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے فریاد کی، اے میرے پروردگار، تم میرے حال کو خوب جانتے ہو، اگر میں بے گناہ ہوں تو میری برات ظاہر فرما دے اور حق کو لوگوں پر واضح کر دے۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ بندوں کے فیصلے کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ضرور ہوگا۔ اسی دوران مدینہ منورہ کی فضا مزید سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی کے منتظر تھے، کیونکہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی آیت نازل نہ ہوئی تھی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کا فیصلہ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ان کے آنسو، ان کی دعائیں اور ان کا صبر آسمانوں تک پہنچ رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب اللہ رب العزت خود اپنی محبوب بندی کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش کے دن گزر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں پھیلائی گئی افواہوں نے ہر طرف بے چینی پیدا کر دی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور اپنے رب کی رحمت کی امیدوار تھیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کی پاکیزگی کو خوب جانتے تھے، مگر چونکہ یہ معاملہ پورے معاشرے میں زیر بحث آ چکا تھا، اس لیے آپ وحی الہی کے منتظر تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھیں۔ گھر کا ماحول انتہائی افسردہ تھا، والدین پریشان تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل گریہ اور زاری میں مصروف تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور نہایت شفقت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر مزید بوجھ پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل بے قصور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میری طرف سے کچھ کہیں، لیکن وہ بھی غم سے نڈھال تھے۔ پھر والدہ کی طرف دیکھا، مگر ان کے پاس بھی کہنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ آخرکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دیا، اللہ کی قسم، میں جانتی ہوں کہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تب بھی شاید لوگ یقین نہ کریں، اور اگر میں کوئی ایسی بات مان لوں جو میں نے کی ہی نہیں تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول یاد کرتے ہوئے فرمایا، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گھر میں موجود تمام افراد خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اس پر خوشی اور اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سب لوگ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ یہ سن کر گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ غم کی جگہ خوشی نے لے لی، آنسوں کی جگہ مسکراہٹیں آ گئیں اور دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ یہ صرف ایک فرد کی برات نہ تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ ایک جھوٹی تہمت
بہتان اور بدگمانی کتنے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی بیٹی کی پاکیزگی کی گواہی خود رب العالمین نے دی تھی۔ والدہ محترم نے فرمایا، بیٹی اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ فرمایا، میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کیونکہ اسی نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ یہ الفاظ آپ کے مضبوط ایمان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا اظہار تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے ہمیشہ کے لیے یہ واضح کر دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر الزام سے پاک اور بری ہیں۔ اس واقعے کے بعد منافقین کی سازش ناکام ہو گئی۔ جو لوگ جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے ان کا فتنہ بے نقاب ہو گیا اور مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہی بہترین مددگار اور بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، دعا کی اور اپنے رب پر اعتماد رکھا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایسی برات عطا فرمائی جو قیامت تک قرآن مجید میں پڑھی جاتی رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی فضا یکسر بدل گئی۔ جو دل غم اور پریشانی سے بھرے ہوئے تھے ان میں سکون اور اطمینان اتر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی نمایاں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبوب زوجہ کی پاک دامنی کا اعلان فرما دیا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک الزام کے رد کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم درس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ مومنوں کو کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے اور بغیر ثبوت کے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ کے مخلص مسلمان جب یہ آیات سنتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ انہیں احساس ہوتا کہ منافقین نے کس قدر بڑا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے حق کو ظاہر اور باطل کو رسوا کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیٹی کے غم میں مسلسل پریشان رہتے تھے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں خوشی لوٹ آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے ان کی بیٹی کو سرخرو فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھرا تعلق پہلے کی طرح قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشکل وقت میں صبر اور حکمت کا جو نمونہ پیش کیا وہ قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس واقعے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف مشورے اور آراء بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ تاہم اہل سنت کے علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ اور دین کے سچے خادم تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی سمجھ اور اخلاص کے مطابق رائے پیش کی۔ بعد کے زمانوں میں بعض لوگوں نے ان روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور امت کی عظیم معلمہ تھیں۔ دونوں شخصیات اسلام کی تاریخ میں انتہائی بلند مقام رکھتی ہیں۔ واقعی افق کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی خدمت جاری رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں احادیث روایت کی اور بے شمار صحابہ و تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی رہنمائی فرماتی رہیں۔ مشکل مسائل میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی فرماتی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی عظیم ترین علماء، مجاہدین اور خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی بہادری، عدل، تقوی اور علم کے چرچے پورے عالم اسلام میں تھے۔
تاریخ کے بعد واقعات کو پڑھتے وقت یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آنے والے معاملات انتہائی حساس ہیں۔ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط، انصاف اور ادب ضروری ہے۔ واقعہ افق ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک چھوٹی خبر پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ منافقین کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ باب صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی ایک روشن مثال بن گیا۔ آج بھی جب مسلمان سورہ نور کی آیات پڑھتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کس طرح فرماتا ہے۔ یہ آزمائش بظاہر بہت سخت تھی، مگر اسی آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پوری امت پر واضح کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت، احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ واقعہ افق اسلامی تاریخ کے ایک عظیم واقعات میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بے شمار اسباق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک خاندان کی آزمائش نہ تھی، بلکہ پوری امت کے ایمان، صبر اور اخلاق کا امتحان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑے وقت میں جس صبر، حوصلے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مظاہرہ کیا، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جب زمین کے سہارے کمزور پڑ گئے، جب لوگوں کی زبانیں طعنوں تشنیع میں مصروف ہو گئیں، جب دل غم سے بھر گئے، تب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی سے انتقام لیا، نہ بدلہ لینے کی کوشش کی، بلکہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہی ایک سچے مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبوب بندی کو تنہا نہ چھوڑا۔ آسمانوں سے وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیت اتری اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر الزام اور بہتان سے پاک ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی خبر کو آگے پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچائی وقتی طور پر چھپ سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اس واقعے کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ کی جائے۔ بعض قصہ کو حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں اور کبھی ان سے بات نہ کی، لیکن تاریخی روایات اس معاملے میں یکساں نہیں، اس لیے ایسی باتوں کو قطعی حقیقت کے طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ اہل سنت کے جمہور علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام کی عظیم شخصیات ہیں۔ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور دونوں نے دین اسلام کی خدمت میں عظیم کردار ادا کیا۔ بعد میں پیش آنے والے بعض سیاسی اور تاریخی واقعات، جن میں جنگ جمل بھی شامل ہے، ان کی اپنی پیچیدہ وجوہات تھیں۔ انہیں صرف ایک جملے یا ایک واقعے کا نتیجہ قرار دینا تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ اہل علم ان معاملات میں احتیاط اور اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد جلیل القدر صحابی اور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، اور ان کی بہادری، علم اور تقوی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، محدثہ، فقیہہ اور امت کی عظیم معلمہ تھی۔ ہزاروں صحابہ و تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا، اور آپ کی روایات آج بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کا احترام کرے، ان کے لیے دعا کرے اور ان کے باہمی معاملات میں زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، پاکیزگی اور توکل سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق بات کو قبول اور
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتان، بدگمانی اور جھوٹی باتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔